اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نفس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ جو لفظ انا بولا جاتا ہے یہ بھی نفس کی ایک قسم ہے، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ ایگو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انا اور ایگو کا لفظ وہ نفس کے مفہوم کی ادائیگی مکمل طور پر نہیں کرتا۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کہ انسان کے اندر خواہشات وہ نفس میں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کی تکمیل کی طاقت کا حاصل ہونا وہ بھی نفس سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر عملی قدم اٹھانا، اس کی حرکت بھی وہ انسان کے نفس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ کیا جس طرح جسم کے اندر دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، کیا یہ کوئی الگ ایک چیز ہے؟ جسم کا ایک حصہ ہے کہ جس کو نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر اعضاء ہیں، اس طرح اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں، بلکہ نفس وہ انسانی دل کی مختلف کیفیات کا نام ہے۔ نفس انسانی دل کی مختلف کیفیات کا نام ہے۔ ہمارا وجود کئی عناصر کا مجموعہ ہے، اور انہی میں سے ایک وہ نفس آ جاتا ہے، اور دل کی یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی رہتی ہیں، اور نفس کی پھر یہ مختلف قسمیں بنتی رہتی ہیں۔ دین مذہب میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی کہ وہ دلی کیفیات کہ جو انسان کو برائی پر ابھارتی ہیں یا خیر کی طرف مائل کرتی ہیں، وہ نفس کہلاتی ہیں۔ تو نفس کی تین بنیادی جو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ نفس امارہ، نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح تعلیم کے تین مختلف درجے ہوتے ہیں، ایک پرائمری لیول ہوتا ہے، ایک مڈل لیول ہوتا ہے، اور ایک ہائی لیول ہوتا ہے، تو بہن اسی طرح انسانی نفس کے بھی وہ تین درجے ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ آ جاتا ہے۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے کہ نفس امارہ وہ آدمی کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے، اسے برے کام کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان اور سکون سا پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نفس کی پہلی کیفیت ہے کہ جب بندہ صرف برے کام کرتا ہے، وہ اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور نفس امارہ کے بعد دوسرا نفس لوامہ آ جاتا ہے۔ یہ نفس کی دوسری کیفیت ہے کہ جب بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں گناہ زیادہ کر رہا ہوں، میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو تم نے برا کام کیا ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کیا ہے۔ یہ جو تو نے چوری کی ہے، یہ جو تو نے فلاں کا حق مارا ہے، یہ تو نے زیادتی کی ہے، یہ تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس کی دوسری کیفیت ہے، نفس کا دوسرا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درجہ بھی عطا کر دے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد نفس کا تیسرا درجہ آ جاتا ہے کہ جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، کہ جس میں بندہ وہ نیکی کے کام کر کے اپنے دل میں سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ملامت کرنے کے بعد جب اس کا دل وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے محنت اور ریاضت کرتا ہے، اور مسلسل اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کا نفس وہ نفس مطمئنہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے کہ نفس وہ نفس مطمئنہ کے درجے میں آ جائے۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن سامعین محترم یاد رکھ لیجئے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے نا تو دل میں سکون بڑا اطمینان آ جاتا ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے، بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے میری جو بھی تقدیر بنائی ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ نے مجھے زیادہ دولت نہیں دی، میں یا اللہ اس پر راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ تو نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے، یا اللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ اللہ نے اسے بڑا گھر نہیں دیا، وہ پھر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک سر چھپانے کا ٹھکانہ تو دیا ہے نا۔ یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر پریشانی کس بات پہ ہوتی ہے، شکوہ کس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہماری تقدیر طے کی ہے، جو ہماری تقدیر مقرر کی ہے، ہم شدت کے ساتھ اس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے گلے اور شکوے ہوتے ہیں اس کا اظہار وہ دوسروں کے سامنے بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا شمار وہ پھر اللہ کے ناشکرے بندوں میں ہونے لگتا ہے۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے، ہم اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور جب ناشکری ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے اور ہم اللہ کی تقدیر کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے حصے میں جو رزق رکھا ہے میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میں نے زیادہ حاصل کرنا ہے، میں نے زیادہ مال کمانا ہے، میں نے زیادہ عزت اور مرتبہ حاصل کرنا ہے، میں اس پہ خوش نہیں ہوں، تو گویا وہ اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس جنگ میں وہ ہر جائز اور ناجائز ذریعے کو حاصل کرتا ہے، جائز اور ناجائز ذریعے کو اختیار کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، گناہ اور ثواب اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ پھر صرف اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے، یہ صورت بندے کو اللہ کا باغی بنا دیتی ہے، بندہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ پھر شیطان کی مرضی کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، وہ پھر نام کا ہی مسلمان رہ جاتا ہے، اس کے اعمال وہ مسلمانوں والے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ کو اپنی مالک کی رضا پہ راضی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے اور نیک اعمال پہ لگا کے رکھتا ہے تو مسلسل یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں چاروں طرف گناہوں کی ایک یلغار ہے، ہر طرف سے گناہ کرنا وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور بعض اوقات ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں پیدا ہی گناہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ سوچ وہ سراسر غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اگرچہ اسے ماحول ایسا ملتا ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، گناہ کرنے کے لیے اس کا نفس وہ مائل ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کا کبھی گزر جھاڑی دار علاقے سے ہوا ہے کہ جہاں جھاڑیاں زیادہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میں کئی دفعہ گزرا ہوں ایسی جگہ سے کہ جہاں پہ جھاڑیاں اور کانٹے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے کپڑے اکٹھے کر لیتا ہوں اور احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے، میرا دامن ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، یہی تقویٰ ہے۔
اور سامعین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ یا اللہ، جب تک تو مجھے موقع دینا گیا نا، تیرے بندوں کو میں ورگلانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں ان کو ورگلانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ اور واقعی وہ کوشش کر رہے۔ گناہ کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں اسے معاف فرماتا رہوں گا، میں اسے معاف فرماتا رہوں گا۔ سامعین محترم، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آ جائے۔ گناہ ہونے پر اللہ کی ذات اتنا برا نہیں مناتی کہ جتنا گناہ کرنے کے بعد جب بندہ اس پر گھمنڈ کرتا ہے اور اتراتا ہے گناہ کر کے، جتنی یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بڑھ کر وہ بات کوئی ناپسند نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ غرور کرنے لگے، اترانے لگے، سب کو بتانے لگے، بلکہ سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، گناہ کے لیے، گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے ترغیب گناہ آتی ہے، کہ بندے کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ گناہ کر سکے۔ پھر امکان گناہ کرنے کا امکان پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر تحریک گناہ ہوتی ہے کہ گناہ کے لیے حرکت کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں آ کے عملاً گناہ آ جاتا ہے کہ جب بندہ گناہ کا کام کر دیتا ہے۔ یہ وہ ساری حرکات ہیں کہ جو نفس میں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے اس کو ترغیب دی جاتی ہے، یہ آپ کا فیس بک، یہ آپ کا واٹس ایپ، یہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتے، آپ کو ترغیب دیتے ہیں۔ پھر آپ کے نفس میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس گناہ کرنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں آ کر پھر عملاً وہ گناہ کر دیا جاتا ہے۔ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، وہ نفس کے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ ارشاد اللہ کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ کی موت کا وقت آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ جا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نیک روحیں وہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں، اور اللہ واپس ان کو اپنے پاس بلا رہا ہوتا ہے کہ واپس آ جاؤ اپنے رب کے پاس۔ واپس آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی جگہ پہ گئے ہوں، اپنے گھر سے گئے ہوں اور پھر واپس آئیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں گھر میں واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں، یہ علیین میں ان کا مقام ہوتا ہے، جہاں پر یہ رہتے ہیں۔ تو مفسرین ذکر کرتے ہیں اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں اور ان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، وہ علیین میں اللہ کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ علیین کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ کا نام ہے علیین، جہاں نیک لوگوں کی روحیں قیام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ پہلی بات ہے بندہ اللہ سے راضی ہو، بندے کے نصیب میں اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا اس پر بندہ راضی ہو، اس سے شکوہ نہ کرے۔ میں مہینے کا 1,00,000 2,00,000 نہیں کماتا، میری آمدن وہ چند ہزار ہے، یا اللہ میں تیری تقسیم پہ خوش ہوں، یا اللہ تو نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دیے، یا اللہ میری تیری تقسیم پہ خوش ہوں، یا اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، یا اللہ میں پھر بھی تیری تقسیم پہ خوش ہوں۔
یا اللہ تجھے مجھے بیماری دی ہے، میرے پاس صحت اور تندرستی نہیں ہے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، میں مریض رہتا ہوں، یا اللہ میں پھر بھی تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ یہ ہے راضیۃ مرضیہ کا معنی، کہ بندہ جتنا عرصہ اس دنیا میں رہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر وہ راضی رہے، مرضیہ، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ ایسے بندوں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے کہ جو اس کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے بندے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی رضا پر راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے بعد اللہ کے بندوں میں داخل ہونا ضروری ہے، یعنی صالحین میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور جب بندہ صالحین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے تو پھر موت کا ہونا ضروری ہے، تو مرنا تو ہمیں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی جان نکلنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، اور اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور وہ بخوشی اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو بدکار بندہ ہے، گناہگار بندہ ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اسے جہنم دکھا دی جاتی ہے، اسے آگ دکھا دی جاتی ہے، اور وہ موت سے ڈرتا ہے، اور فرشتے زبردستی پھر اس کی جان نکال لیتے ہیں، فرشتے زبردستی اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی جان نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے پاس ایک ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، اور وہ ان اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر اس کی جان کو اس ریشم کے کپڑے میں رکھ کے اس کے رب کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نفس وہ کس درجے پر ہے۔ اگر تو نفس وہ نفس امارہ ہے تو آج سے توبہ کرنا شروع کر دیجئے، آج سے استغفار کرنا شروع کر دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما۔ اور اگر نفس لوامہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو فوراً میرے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے برا کام کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہے۔ اب اس کا اگلا درجہ نفس مطمئنہ ہے، اپنے نفس لوامہ کو اب نفس مطمئنہ میں داخل کرنا ہے، اور وہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور اللہ کی تقدیر سے راضی ہوگا، جب نیکی کر کے اسے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے اسے تکلیف محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اسے نفس مطمئنہ عطا فرما دیا۔ اور جب بندے کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے تو اسے زندگی میں سکون اور اطمینان مل جاتا ہے، پھر پریشانی نہیں ہوتی، پھر ٹینشن نہیں ہوتی، پھر اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی تقدیر کو اللہ کی طرف سے طے شدہ سمجھ کر اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔